नाजरीन आप ये वीडियो देखें, फिर इस पर बात करते हैं। दुरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। पहली बड़ी खबर कल मैंने आपको रात को दे दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की सदर पाकिस्तान के साथ मुलाकात हुई है और सदर को यह मशवरा दिया गया है कि आप चीफ जस्टिस को एक खत लिखें, उन्हें कहें मुल्क में धांधली हुई है और धांधली की तहकीकात के लिए आप एक कमीशन बनाएं। अब चीफ जस्टिस तहकीकात करते हैं नहीं करते, कमीशन बनाते हैं नहीं बनाते, वो फर्क नहीं पड़ेगा, आप कदम उठाएं। नंबर 1। नंबर 2 अगली खबर है, चूंकि सदर के पास बहुत सारे काम करने के इख्तियारात ऑन पेपर होते हैं। अब आप जानते हैं कि इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है और इलेक्शन रिजल्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो सबसे ज़्यादा अक्सरियत में जीते हैं। तो आप यूं कहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इलेक्शन के बाद अक्सरियती जमात है। अब रात को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इजलास हुआ है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। वहां पे ये पूछा गया कि क्या मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद कर लिया जाए, उसके ऊपर राय तकसीम है। उस पे पीपल्स पार्टी के लोगों ने जरदारी को और बिलावल को कहा, देखें इस किस्म की अपाहज लूली लंगड़ी हुकूमत के अंदर बैठना मुनासिब नहीं होगा, तो या तो हम वजीर आजम बने। दूसरा तरीकाकार यह निकाला गया है कि अगर कोई और सूरत ना निकले तो हम ये कर सकते हैं कि हम मुस्लिम लीग नून को वजारत उज़्मा का वोट दें और खुद हम ऑपोजिशन में चले जाएं, जैसा कि 2008 में मुस्लिम लीग नून ने किया था। लेकिन उसमें जो एक और तजवीज़ आई है वो बहुत ही दिलचस्प है। उस तजवीज़ में खासकर पीपल्स पार्टी जो पंजाब के लोग हैं उन्होंने उनको बताया है कि आप तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करें और तहरीक इंसाफ के साथ जो इत्तेहाद की तजवीज़ है उसके ऊपर गौर किया जाए। और इस सिलसिले में एक तो खबर हो गई ये, और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि पीपल्स पार्टी का जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है कल वो मुकम्मल नहीं हुआ था, जिसके बाद वो बगैर नतीजा खत्म हुआ। आज दोबारा बुलाया जाएगा और वो तजावीज़ सामने आएंगी। अच्छा, ज़राए से मालूम ये हुआ है कि जो 4 घंटे की तवील मुशावरत के दौरान जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करने की बात आई तो आप हैरान इस बात के साथ होंगे कि किसी एक ने भी मुखालफत नहीं की। नंबर 1, इसकी आड़ लेते हुए कि तहरीक इंसाफ को मनाया जा सकता है कि नहीं मनाया जा सकता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल ये ऐलान किया है कि वो तमाम सियासी जमातों के साथ मुशावरत करने जा रहे हैं और तमाम से ही राब्ता किया जाएगा। और इस सिलसिले में अगली भी खबर सुन लीजिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस सिलसिले में बाज़ाब्ता एक कमेटी भी तश्कील दे दी है। अब इस खबर को यहां तक रोकते हैं और अगली खबर की तरफ आपको लेके चलता हूं। और वो खबर क्या है? वो खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान जो हैं रऊफ हसन, उन्होंने ये बताया है और उन्होंने इंकशाफ ये किया है कि एक बड़ी सियासी जमात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ता किया है, लेकिन हमारा जो मंशूर है उसके मुताबिक इत्तेहाद नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ हम किसी सूरत में भी इत्तेहाद नहीं कर सकते। ऐसी ही बात बैरिस्टर गौर कर चुके हैं कि हम इनके साथ इत्तेहाद करने के बजाय हम ऑपोजिशन के अंदर बैठेंगे, हम हुकूमत के अंदर नहीं बैठेंगे। अब अगली बात मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि ये जो तजवीज़ दी गई है उसमें एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सदर के पास ये इख्तियार होता है कि सदर पाकिस्तान अक्सरियत वाली जमात को हुकूमत बनाने की दावत दे। अब इस सिलसिले में आइन उनको ये इख्तियार और कानून उनको ये इख्तियार देता है, तो क्या सदर पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत बनाने की दावत देने जा रहे हैं? अब सदर पाकिस्तान अगर ये काम कर देते हैं तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने की जो अखलाकी इस वक्त हैसियत है वो खत्म हो जाएगी। और इसमें दिलचस्प पहलू क्या है? दिलचस्प पहलू ये है, अब आप कहेंगे जी उनको आइन ये इख्तियार नहीं देता, सदर के कहने से क्या होता है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रात जो बाकी तजावीज़ के ऊपर गौर किया है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहां पे एक तजवीज़ ये भी रखी कि लोगों के मैंडेट का एहतराम किया जाना चाहिए। और इस सिलसिले में उन्होंने ये कहा कि हमें ये कहना चाहिए कि हमें ये मुतालबा करना चाहिए कि सदर पाकिस्तान जो है वो अक्सरियत इंतखाबात में हासिल करने वाली जो जमात है उसको बाज़ाब्ता दावत दे और हमें ये मुतालबा ज़रूर सामने रखना चाहिए। उससे होगा क्या?
اس سے ہوگا یہ کہ ایک تو صدر پاکستان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو خط لکھ دیں گے یا ان کو دعوت دیں گے, ان کو بلا لیں گے. کل ملاقات تو رؤف حسن اور عمیر نیازی کے ساتھ ہو گئی ہے. اور دوسرے نمبر کے اوپر مسلم لیگ نون کے اوپر جو ہے وہ پریشر بھی بڑھ جائے گا, اور مسلم لیگ نون جو ہے اس پریشر کے اندر آ کے پھر اگلی صورتحال ہے. اب مسلم لیگ نون کو بھی اس ساری صورتحال کا اندازہ ہے, اور مسلم لیگ نون نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک اجلاس جاری ہے ان کا, وہ جو جاتی عمرہ کے اندر ہے, جہاں پہ نواز شریف اور شہباز شریف بیٹھیں گے. اور ایون ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے, ہمارے پاس تو خبریں یہ ہیں کہ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور کے اوپر آ رہی ہیں, لیکن دوسری طرف خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے اجلاس میں کل یہ خبر بھی سننے کو ملی کہ شاید نواز شریف کی خواہش یہ بھی ہے کہ مریم نواز کو وزیر خارجہ لگایا جائے. اب پتہ نہیں وہ اتنی کمپیٹنٹ ہیں کہ نہیں ہے, ان کا یہ کیلیبر ہے کہ نہیں ہے کہ ملک کی وزارت خارجہ سنبھال سکیں. لیکن میں اب اس کے اوپر آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا اجلاس اس وقت چل رہا ہے, اور پہلے بتایا گیا تھا کہ آج 12:15 بجے شہباز شریف پریس کانفرنس کریں گے. پھر اس اجلاس کی وجہ سے پریس کانفرنس ان کی لیٹ ہو گئی ہے, اب وہ پریس کانفرنس 1 بجے ہوگی. دوسری جانب ان کے آپس کے جو اتحادی ہیں وہ بھی آپس میں رابطہ کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ فضل الرحمان کو نواز شریف نے بھی فون کیا اور وہ خوش نہیں ہیں, وہ ناراض ہیں. اس کے بعد اب جو اختر مینگل ہیں جو ان کے ساتھ شامل رہے, اور یہ سارے لوگ مانتے ہیں, محمود اچکزئی, اختر مینگل کے مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کا ہے, مسلم لیگ نون اس وقت نہیں جیتی ہوئی. اور اختر مینگل نے مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فون کیا ہے, اور اس میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ پتہ یہ چلا ہے کہ 8 فروری کو ہونے والے جو عام انتخابات ہیں ان کے نتائج کے اوپر تشویش کا اظہار کیا گیا. اب اس بات کو چھوڑیے, اب تو امریکہ بھی بول پڑا ہے, اور امریکہ نے ایک بار پھر پاکستان کے انتخابات میں جو مبینہ بے ضابطگیاں ہیں اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا ہے. اور نہ صرف تشویش کا اظہار کیا ہے بلکہ انہوں نے باقاعدہ تحقیقات کا مطالبہ بھی کر دیا ہے کہ انہوں نے کہا جی پاکستان کے انتخابات میں مداخلت اور دھاندلی کی دعووں کی مکمل تحقیقات چاہتے ہیں. ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم سیاست اور انتخابات سے متعلق پرتشدد واقعات اور انٹرنیٹ اور فون سروس کی معطلی کی مذمت کرتے ہیں. اس نے الیکشن کے نظام پر منفی اثرات چھوڑے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا عدالتی نظام مداخلت اور فراڈ کے دعووں کی مکمل تحقیقات کرے. ہم آئندہ دنوں میں اس پر نظر رکھیں گے. یعنی امریکہ کہہ رہا ہے کہ نہ صرف آپ وہ کریں اور بلکہ اس کے ساتھ ہم نظر بھی رکھیں. اور پاکستان کا عدالتی نظام کیا کر رہا ہے, N130 میں ایک امیدوار نے, ڈاکٹر یاسمین راشد نے نہیں, ایک اور امیدوار نے درخواست دائر کی تھی کہ یہاں پہ نواز شریف نہیں جیتے, تو وہاں پہ عدالت نے ان کو کہہ دیا کہ ہم نے رات کی درخواستیں خارج کر دی, آپ ریٹرننگ آفیسر کے پاس جائیں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ جن لوگوں کے پاس آپ بھیج رہے ہیں وہی تو اس کی وجہ ہے. یعنی ادھر اسلام آباد والی میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ وہاں پہ ان حلقوں کے جو نوٹیفیکیشنز ہیں وہ جاری کر دیے گئے, اس کے وہ تمام سٹے کے باوجود. تو اسلام آباد کے دونوں حلقوں سے جہاں پہ طارق فضل چودھری جیتے ہیں اور راجہ خرم نواز جیتے ہیں, تو تحریک انصاف کے شعیب شاہین اور علی بخاری نے یہ نوٹیفیکیشن جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ تو توہین عدالت ہے اور ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی کہ انہوں نے یہ کس طرح سے کیا ہے. اچھا, 2-3 اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بشرا بی بی یہ چاہتی ہیں کہ ان کو بنی گالا سے نکال کے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے, اور اس نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا جائے جس میں بنی گالا کو سب جیل قرار دیا گیا تھا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے سامنے کیس لگا ہوا تھا جس پہ اعتراضات لگے, تو انہوں نے رجسٹرار آفس کو کہا ہے کہ آج ہی اس کے اعتراضات دور کیے جائیں, اور بشرا بی بی کی جو درخواست ہے وہ آج ہی اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. نمبر 2, ان کی بہن علیمہ خان جو عمران خان کی, ان کو آپ جانتے ہیں کہ FIA کا جو سائبر ونگ ہے اور انسداد دہشت گردی ونگ ہے, انہوں نے نوٹسز جاری کیے تھے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے علیمہ خان کو ہراساں کرنے سے روک دیا FIA کو. دوسری خبر پشاور ہائی کورٹ سے ہے. پشاور ہائی کورٹ کے اندر 2 بڑے میجر کھلاڑی جو عمران خان کے ہیں, ایک عاطف خان ہے, دوسرے شہرام ترکئی ہیں. روپوش ہے لیکن الیکشن ضرور جیتے ہیں. تو عاطف خان اور شہرام ترکئی جو ہیں ان کی 19 فروری تک جو ضمانت ہے وہ تمام خفیہ یا باقی جو مقدمات ہیں اس کے اندر منظور کر لی گئی ہے, اور پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے. اور پشاور کے اندر تو ویسے ہی بڑا دلچسپ معاملہ ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, وہاں پہ جرنلسٹ ہے عادل تنولی صاحب.
انہوں نے کل ہی بتا دیا تھا کہ خیبر پختونخوا کے جو مختلف اضلاع میں تعینات پولیس افسران ڈی آئی جیز اور ڈی پی او سخت پریشان ہیں کیونکہ تحریک انصاف کی حکومت آ رہی ہے اور وہ اب اس کے اوپر پریشان ہے کہ انہوں نے کیا کچھ پچھلے چند مہینوں میں کیا ہے، تو اب تحریک انصاف آئے گی تو کیا کرے گی۔ اس سلسلے میں شیر افضل مروت نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، وہ پریس کانفرنس اس وقت بہت وائرل ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا پولیس کے جو اعلیٰ افسران ہیں ہم ان کو جیلوں میں بھیجیں گے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آئی جی خیبر پختونخوا، 3 ڈی آئی جیز ہیں اور 7 ڈی پی اوز اور آر پی اوز بھی انہوں نے نام لیے۔ ان کا آپ نے ہمارے لوگوں کے اوپر جو ہے کیسز بنائے ہیں، اب آپ وہ کیسز ثابت کریں گے، اگر آپ ثابت نہیں کرتے تو پھر آپ کو جیلوں میں جانا پڑے گا۔ یہ ایک بڑی حیران کن سی صورتحال بن سکتی ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتا رہا تھا وہ الیکشن والے امریکہ والے، اب امریکہ تو الیکشن کے اوپر بول رہا ہے یا جو صورتحال ہمارے سامنے اس وقت بن رہی ہے، لیکن اس سے ہٹ کے پاکستان کے اندر جو ادارے ہیں جو الیکشن کے پروسیس کو دیکھتے ہیں یا آبزرورز کے طور پہ کام کرتے ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، مثال کے طور پہ فافن کا ادارہ ہے، فافن نے یہ کہا ہے کہ نتائج کی تیاری میں آروز نے قانونی تقاضوں کے اوپر عمل نہیں کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ان کے مشاہدے میں 260 میں سے 135 کے آروز نے تمام قانونی تقاضے پورے نہیں کیے، اور خاص کر فارم 47 جو ہے امیدواروں، ان کے ایجنٹس اور مجاز مبصرین کے موجودگی میں ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایون جو فافن کے لوگ تھے ان کو بھی انتخابی عمل کا جائزہ نہیں لینے دیا گیا، ان کو روکا گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ میڈیا کے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے یہ سارا کچھ کیا گیا، اور یہ بات درست ہے، میں وہاں پہ موجود تھا اور یہ چیزیں ہم نے ہوتی ہوئی دیکھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اب اگر آپ اندازہ کریں کہ وہ جیت گئے ہیں اور جیتنے والوں کو حکومت نہیں بنانے دی جا رہی، ہارنے والوں کی حکومت بنائی جا رہی ہے، تو اس سے اگلی خبر سن لیجئے۔ آج صبح سویرے پاکستان سٹاک ایکسچینج کھلتی ہے، اور پاکستان سٹاک ایکسچینج جب کھلی تو شروع کے اندر 939 پوائنٹس کی کمی آئی، اب پتہ چلا کہ 1100-1200 کے قریب جو ہے وہ سٹاک مارکیٹ پھر گر گئی ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ آخر یہ کیوں اتنی کمی ہو رہی ہے، 4 یا 5 ہزار پوائنٹس پچھلے 2-3 سیشن 4 کے اندر گر گئے ہیں۔ اس کی وجہ وہ غیر یقینی کی کیفیت ہے، اس کی وجہ وہی ہے جس کا مینڈیٹ ہے، اس کو حکومت نہیں بنانے دی جا رہی، جس کی وجہ سے تاجر طبقہ ان کے اربوں کھربوں روپے ڈوب گئے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔